بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بلا تمہید میں اپنے اگلے مقرر کو دعوت دوں گا۔ جناب محترم پروفیسر ملک طارق صاحب، آپ سابق پرنسپل فریدیہ ڈگری کالج پاکپتن ہیں۔ پروفیسر ملک طارق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب شاہد چشتی صاحب، محترم جوڑا صاحب، عظمت صاحب، راؤ صاحب، دوست ہیں آج بابا فرید الدین کی شکر ظہور الانبیاء شہباز ولایت کے اس روز کے موقع پر اس ایک تقریب کا آغاز کیا ہے۔ میں ہم سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جس جگہ پر یہ تقریب منعقد ہو رہی ہے یہ جگہ وہ ہے جہاں پر بابا فرید الدین بیٹھا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جب آپ وجودن میں تشریف لائے تو یہاں پر قرآن اور تقریب میں دخل تھے۔ یہ ساتھ ایک چھوٹی سی باہر جگہ ہے جسے ہم کہتے ہیں بابا فرید الدین کی بیٹی۔ یہ ایک راستہ تھا جو ملتان سے انڈیا کی طرف جاتا تھا، دہلی کی طرف جاتا تھا، اور یہیں سے سارے قافلے گزرتے تھے، اور یہاں پر شہیدوں کا قبرستان تھا۔ مسلمان شہید جو مسلمان لوگ جو انڈیا میں تجارت کی غرض سے جاتے تھے، ان میں ان کو وہ جو یہاں پہ لڑائیاں بھی رہی مال چھیننے کے بعد سے کیسے ہوئی، تو حضرت خواجہ عبدالعزیز مکی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ آپ کے صحابی ہیں، تو ایسے تو نہیں کہا جاتا، ایسی تو باتیں نہیں ہوتی کسی کو صحابی بنا دے۔ تو میرا یقین ہے کہ وہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ اور پھر بابا فرید الدین جو وہاں پر حرکت میں تھے تو وہ بھی اللہ کے ولی تھے، انہوں نے معرفت کس سے سیکھی؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی سے۔ کس سے معرفت الہی سیکھی؟ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے۔ کون سے سلاسل تھے جن کے پاس آپ تشریف نہیں لے گئے؟ تو اس لیے کہ وہ جگہ تھی جہاں پر بیٹھ کے آپ نے وہ جو سماج جس کی ہم یہاں باتیں کر رہے ہیں، جو اس کی تفسیر میں نے بیان کرتا، سارے دوستوں نے بتا دیا، تو لوگوں کو پیار دیا، محبت دی، ان کے مسائل جیسے بھی مسائل ہوتے تھے وہ آپ کے پاس آتے تھے۔ کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس بہت سارے تحفے تحائف آتے تھے، لیکن آپ نے کبھی اپنے پاس نہیں رکھے۔ اگر ایک اس زمانے کا جتل اس زمانے کسی کو کہتے تھے، وہ بھی اگر شام کو بچ گیا تو آپ نے کہتے ہیں اس کو بھی تقسیم کر، تو لوگوں نے تقسیم کر دیا۔ کسی نے ایک بڑا خوبصورت جوڑا کپڑوں کا پورا کر دیا، تو آپ نے کہا کہ میں وہ بھی بعض میں ہے کہ بھائی کو دے دیا، کسی غریب کو دے دیا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ اسلام جو ہے وہ سماجی انصاف کی بات کرتا ہے، سلامتی کرنی ہے۔ آج دنیا میں اور کوئی دین ایسا نہیں رہا، کوئی دین ایسا ہے نہیں۔ یہ خدائے وحدہ لا شریک کا وہی دین ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کی شکل میں پہنچا، اور آپ نے اپنے صحابہ تک پہنچایا، صحابہ نے تابعین اور تبع تابعین تک پہنچا، اور پھر اولیاء اللہ نے ہمارے تک پہنچا۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا تو زندگی کا ایک لمحہ غریب لوگوں کے لیے تھا۔ کون سی بات ہے جس کا ہم یہاں تذکرہ کریں؟ انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ چشتی صاحب جو ہیں وہ آئندہ ضرور ایک اور بھی فنکشن رکھیں گے، تو اس میں جو ہے ہم اور زیادہ تفصیل سے بات کر سکیں گے۔ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل یہ بھی ہو رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو بزرگ ہوتے تھے، میں نے گناہ گار نے بہت ساری باتیں زندگی میں سنی، جو باتیں ان کو شعور نہیں ہے، یا بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اس قسم کے بابوں کا بادشاہ ہے، یہ بابوں کی ڈھیریاں کیسے ہیں، یہ بابوں کے پاس ہے۔ تو میں صرف قرآن کی روح سے 2-3 آیتیں صرف پڑھوں گا، ترجمہ آپ صاحب علم ہے وہ جانیں گے کہ یہ باتیں ایسے نہیں ہیں، یہ منتخب باتیں ہیں، یہ کائنات کے مالک کے خالق کے منتخب برباد ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پتہ فرمانے کے بعد ان کو منتخب
کیا کہ جاؤ میری اس مخلوق کو راہ راستہ بتاؤ. میں ایک سیکنڈ تو میں بات کر رہا تھا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگوں کے نوجوانوں کے ذہنوں کو کیا جا رہا ہے, ان کے ذہنوں میں ذہن بھرا جا رہا ہے کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, یہ ایسے ہی ہیں کہ مطلب سے لوگ تھے, شاید یہ لوگ ایسے تھے جیسے بس کبھی ملتے رہتے تھے. یہ بابا فرید الدین کی شکل میں تمام مناظر طے کی. آپ حافظ قرآن تھے, آپ نے حدیث کا علم حاصل کیا, آپ نے فقہ کا علم حاصل کیا, اور جتنے سلاسل تھے اس دور میں ان کے جو مراکز تھے وہاں پر آپ تشریف لے اور وہاں سے شریعت طریقت اور معرفت کا تمام علم حاصل کیا. ایسے ہی کہ بابا فرید الدین کی شکل 800 سال ہو گئے ہیں. میں آج سوچ رہا تھا کہ یار مہنگائی بڑی ہو گئی ہے, میری بیٹی اور دماد لاہور سے آئے, میں نے پوچھا کہ کتنا کرایہ لگا ہے, کہنے لگے کہ 1000 روپیہ لیا ہے بس اے پی والوں میں گئی. تو میں سوچ رہا تھا کہ بہت کرایہ ہو گیا ہے. جب میں سڑک پہ آ, میرا گھر یہ ساتھ ہی ہے, میرا اپنا گھر بھی گھر ساتھ ہوتا تھا, میری بچپن کی نمازیں نہیں پڑھی ہیں. قاری بشیر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو پھر آپ کے وہ نانا تھے, کہیں کسی کے دادا ہو کسی کے نانا ہو, یہی کسی مسجد میں بیٹھ کر ہمیں قرآن پاک ان سے پڑھا. تو یہ ساتھ شیخ مدود رحمۃ اللہ علیہ کا دربار ہے, یہ بابا فرید الدین کے پوتے ہیں. اصحاب صفا جو تھے وہ جب چلے گئے اس میں غار میں چلے گئے تو کچھ نے کچھ کہا یہ کر دیں ایسے کر دیں, تو کچھ جماعت نے کہا کہ نہیں, یہاں ہم ایک مسجد قائم کر دیتے ہیں, لوگ نماز پڑھیں گے اور جو ہے وہ ان کو بھی یاد رکھیں گے. یہ قرآن پاک کی میں آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ جہاں کہیں کسی بزرگ کا مزار ہوتا ہے اس کے ساتھ مسجد بھی. تو یہ وہ بڑی عظیم جگہ ہے, بڑی متبرک جگہ ہے جہاں پر آپ نے جو ہے بابا فرید الدین کا یہ ابتدائی جگہ ٹھکانا ہے. بعد میں یہ مسجد بنی کسی شہنشاہ. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حسن صاحب نو صاحب ہم سب میں بیٹھے ہیں. ٹائم تھوڑا ہے تو میں بات یہ کہنا چاہتا تھا, بس میں آپ کے گوش گزار ہی کروں گا, میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. ایک تو میں شعر فارسی کا پیش کرتا ہوں. عاشقان خواجگان چشت را, عاشقان خواجگان چشت را, از قدم تا سر نشان دیگر است. یہ جو چشتی خانوادہ ہے, یہ جو چشتیوں کا سلسلہ ہے, یہ جو اس سے جو نسبت ہے, میں دعا مانگتا ہوں نماز میں, یا اللہ مجھے سلسلہ ہے چشتیدار کی نسبت ہے. میں خوش ہوں کہ میں شہر میں ہوں, مجھے آسٹریلیا کی برطانیہ کی بازار قسمہ مل جائے, 1000 روپے جگہ مل جائے, میں یہ شہر چھوڑ کر شہر کبھی چھوڑتا. تو عاشقان خواجگان چشت را, از قدم تا سر نشان دیگر است, کشتگان خنجر تسلیم را. تسلیم و رضا مالک ہر زمانے از غیب جان دیگر است. اور ایک اب آیت میں پیش کر رہا ہوں قرآن سورۃ بقرہ, والذین آمنوا اشد حبا للہ. سب دوست بیٹھے ہیں, قرآن کریم سے بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ سے محبت, شدید محبت کی. پھر وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. سورۃ مزمل. کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے نام کا ذکر وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے ہو جاؤ. اور آخری بات وہ بھی قرآن پاک میں بار بار آئی ہے, فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ. اللہ اللہ کس نے پکارا؟ فرید نے پکارا. محبت شدید کس نے کی؟ فرید الدین نے کی. اور پھر جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شادی نہیں کی, بچے بھی پیدا ہوئے, سماج کی خدمت نہیں کی, لوگوں کو تعلیم نہیں دی. چھوڑنے کی بات کیا ہے؟ یہ جو اندر بغض ہوتا ہے, کینہ ہوتا ہے, لالچ ہوتا ہے, حسد ہوتا ہے, یہ جو چیزیں یہ دل سے نکالنی ہیں, ان کو چھوڑنے کو کہنا. تو اسی راستے پر چلنے کی ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اور حضور دائیں شکر نے یہاں پر کیا کیا, سب سے بڑی سماجی خدمت کیا تھی کہ آپ نے لوگوں کو علم دیا. میں بھی کہتا ہوں کہ بابا فرید الدین شکر کے نام پر یہاں پر ایک بابا فرید الدین
यूनिवर्सिटी बनाई जाए और एक बाबा फरीदुद्दीन सोशल सिक्योरिटी में उस दिन भी मेरा बच्चा भी है, मकाम इकराम भी है, तो कैसे मैंने कहा था कि बाबा फरीद सोशल सिक्योरिटी अस्पताल अलग से बनाया जाए और एक जो है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी हो जिसमें बाबा फरीद शकरगंज की चेयर के हवाले से एक रिसर्च सेंटर भी हो। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम सारे लोग हैं कोशिश करेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ख्वाजा गंज शकर के करम से यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बनेगी, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के हवाले से सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल भी बनेगा। बाकी ये जो दीवाने आए हुए हैं शायद नज़र साहब, आपसे माफ़ी मांगता है, ये मेरे करीब के लोग इनसे गलतियाँ हो रही हैं, इनसे कमियाँ हो रही हैं, इनको पता नहीं है कि क्या करना है। जब मैं यहाँ बाहर निकलता हूँ, सड़क पे आता हूँ, तो क्या कह रहे होते हैं, बस सुनते हैं फ्री फ्री हग फ्री। जी व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए ताकि अपडेट्स आपको बाकायदगी से मिलती रहें।